معزز سامعین وعزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو میں ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص مسجد میں تشریف لے کر کے آئے تو میرے آقا جو ہے کہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کا بازو پکڑ کر کے بیٹھایا، وہ بزرگ شخص جو کہ کافی عمر دراز تھے، 96 سال ان کی عمر تھی، وہ شخص کہنے لگا، آقا میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میری پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے آقا، میرے بہت سارے پاپ ہیں، لیکن آپ کے ایک صحابی مجھ سے ملے اس عمر میں اور اس نے مجھے جو ہے کہ سمجھایا، اور میرا خیال ہے کہ اب میں پلٹ کے اللہ کے دین کی طرف آنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیا رب تبارک و تعالیٰ مجھے قبول فرمائے گا؟ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا سننے کے بعد رونے لگتے ہیں۔ آقا کے آنکھ سے آنسو اشکبار ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بارش ہوتی ہے اور بارش کے بوندیں گرتی ہے، اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو اشکبار ہو رہے تھے۔ اللہ اللہ، وہ شخص کہنے لگا، آقا اب میری اتنی استطاعت نہیں، میرے کمر میں اتنا جان نہیں، میری صحت میں اتنی توانائی نہیں کہ میں جو کہ اب زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ سکوں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکوں، میں سجدہ بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر سکتا، میری اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں کچھ مال کما لوں جس کے میں صدقہ و خیرات کر پاؤں۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں تلوار اٹھاؤں اور دین کی تبلیغ کے لیے جہاد کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے شخص، اے بزرگ، سن، کس نے کہا کہ آپ جو ہے کہ عبادتیں کریں، آپ جو ہے کہ دین کی تبلیغ کریں، جہاد کریں، صدقہ و خیرات کریں؟ کس نے کہا آپ کو؟ آپ جو کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ صدقے دل سے اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں اور توبہ استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، آپ جو کہ صدقے دل سے پلٹ کر کے آئیں۔ یہ جو ہے کہ یہ میرا مجھ محمد کا وعدہ ہے کہ کل میدان محشر میں تجھے بے حساب میں جنت عطا کروا دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کروا کے تجھے بے حساب جنت عطا کر دوں گا۔ اللہ اللہ، آپ جو ہے کہ میرے عزیزوں، ہم تو کم سے کم پلٹ کر کے آئیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے گریہ وزاری تو کریں، ہم توبہ استغفار تو کریں، اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اپنے گناہوں میں جو ہے کہ گناہوں کی معافی رب سے مانگے تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں تو آئیں۔ لیکن آج ہمارے پاس کاروبار کرنے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے ساتھ جو ہے کہ مستی کرنے کے لیے ٹائم ہے، کھیل کود کے لیے ٹائم ہے، تفریح و مسخرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن ہمارے پاس آج اللہ کے دین کے لیے، نیک کام کے لیے، عبادات کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے ہمارے پاس آج ٹائم نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ آنے کے بعد جو رب العالمین ہمیں جو سب چیز عطا کرتا ہے، ہمارے پیر کو سلامت رکھا، ہمیں صحت دیا، ہر چیز جو عطا کرتا ہے ہم اس کو بھی یاد کریں، اس کی بارگاہ میں آ کر کے فریاد کریں، روئیں، مولا میں بڑا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ بھٹکے ہوئے راستے سے کب راہ راستہ پر، سچائی کے راستے پر آ جائے اور گناہوں سے مجھ سے معافی طلب کرے اور جو ہے کہ میں اس کو معاف فرما دوں۔ رب تبارک و تعالیٰ تو انتظار کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کا جو ہے کہ آخری وقت تک انتظار کرتا ہے کہ وہ جو ہے کہ گمراہ کے راستے پر، غلط راستے کو چھوڑ کر کے وہ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر آ جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں۔ ہے کوئی جو ہے کہ رحمت کا طلبگار کہ میں اسے رحمت عطا کروں؟ ہے کوئی جو ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر کے مجھ جو ہے کہ میری یاد پر، میرے ڈر اور خوف سے آنسو بہانے والا، میں اس کے ایک ایک آنسو کے قطرے کو، ایک ایک آنسو کے قطرے کا انہیں جو ہے کہ صلہ دینے والا ہوں، فائدہ دینے والا ہوں؟ ہے کوئی؟ رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کا آخری وقت تک انتظار کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جو اصل زندگی ہے، جو اصل مقصد ہے، پلٹ آئے ہم اللہ کے دین کی طرف، ہم اپنے آخرت کو سنوارنے کے پیچھے لگے، کیونکہ اگر ہم دنیا میں کتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لیں، کتنی بھی دولتیں اکٹھا کر لیں، اگر ہم اپنے آخرت کو نہیں سنوارے تو میرے عزیزوں، یہ دولت کتنے دن کی ہے، یہ شہرت، یہ کامیابی، یہ سکسیسفل کتنے دن کی ہے؟ بس زندگی کے حد تک، مرنے کے بعد یہ تمام چیزیں کام نہیں آنے والے۔ کام صرف آنے والے کیا ہے کہ ہم نیک کام کریں گے،
نیک اعمال کریں گے، ہم اچھے کام کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، چھوٹوں پر جو کہ شفقت کا ہاتھ پھیریں گے، ہم جو ہے کہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ کر کے اللہ کی عبادتیں کریں گے اور اپنے مولا کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے. اگر ہمارا مولا اگر راضی ہو گیا تو پھر جو ہے کہ آخرت بھی ہماری اچھی ہے، قبر بھی ہمارا اچھا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے کہ آخرت کا میدان تمام چیزیں اچھی ہے. اور رب اگر راضی ہو گیا میرے عزیزو، جو سب سے خوبصورت جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمان اور ایمان والے کے لیے بنایا ہے، جہاں ہر چیز ہر طرح کی سہولتیں ہیں، جسے جو ہے کہ جہاں آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، اس جگہ کا نام ہے جنت. جو رب کو اپنے مولا کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے کہ وہ جنت عطا فرما دے گا، اور انسان جو ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی زندگی میں جو ہے کہ سکون اور چین کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے کہ گزارے گا. تو ہم اصل مقصد کو سمجھیں اور اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کو راضی کرنے کا کام کریں، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں، اور سرکار کا ان کے محبوب اس کے محبوب کا ہم جو ہے کہ سچا اور پکا غلام بن جائے. ہمیں کر دی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور میرے عزیزو، بریلی کے امام احمد رضا خان فضل بریلوی فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو میرے عزیزو، آخری وقت میں آخر وقت تک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر دنیا سے جائیں، اور یہی ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رکھے تو ایمان کے ساتھ رکھے، اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.